سورۃ الانفال آیت نمبر 38 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل آپ فرما دیں للذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا قل للذین کفروا آپ کفر کرنے والوں سے فرما دیں یعنی کافروں سے فرما دیں این ینتہو این اگر ینتہو وہ باز آ جائیں یغفر بخش دیا جائے گا لہم لا لیے ہم انہیں یغفر لہم انہیں بخش دیا جائے گا ما جو کچھ قد بے شک سلفا گزر چکا یغفر لہم ما قد سلفا تو ان کے وہ سب گناہ بخش دیے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں وَإِن يَعُودُوا وَإِن اور اگر يَعُودُوا وہ وہی کچھ کریں گے فقد تو بے شک مدد گزر چکا ہے سنت الطریقہ الاولین پہلوں کا فقد مدد سنت الاولین وَإِن يَعُودُوا فقد مدد سنت الاولین اور اگر وہ وہی کچھ کریں گے تو یقیناً پہلوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک تو کافروں کو ایمان کی طرف رغبت دلائی ہے اور دوسرے حصے میں ان کے لیے ترغیب ہے، یعنی یہ اہل کفر کے لیے ترغیب و ترہیب پر مشتمل آیت مبارکہ ہے۔ پہلے حصے میں فرمایا کل للذین کفروا، اے حبیب آپ ان کافروں سے فرما دیں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لفظ کل کہہ کر آغاز کیا اس آیت مبارکہ کا، کیونکہ جو کفر تھے، اہل کفر تھے، کافر تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کی اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سنائی اور ترغیب انہیں ڈرایا بھی، دونوں طرح کی، کہ اگر وہ یہ ہٹ درمی چھوڑ دیں تو پھر انہیں کیا ملے گا، اور اگر وہ اسی پر قائم رہیں پھر ان کا کیا انجام ہوگا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انہیں پیغام دیا گیا۔ فرمایا آپ ان سے کہہ دیں کافروں سے ان ینتہو اگر وہ باز آ جائیں، یعنی جتنی سازشیں وہ کرتے رہے ہیں پہلے اس سے رک جائیں، اس سے باز آ جائیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو وہ اہل اسلام پر سختیاں، تشدد، تکلیفوں میں انہیں مبتلا کرتے رہے، تو مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر لی، تو پھر بھی وہ باز نہ آئے، حتیٰ کہ جب مدینہ منورہ والوں میں سے بعض مسلمان ہو گئے اور بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، تو اس کے بعد بھی ان کی ہٹ درمی اور ان کا تشدد نہ رکا۔ شیب ابی طالب کا واقعہ پیش آ گیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خاندان بنو ہاشم کو 3 سال تک وہاں رہنا پڑا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو تب بھی وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے اور عداوت اور اناد سے کام لیتے رہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا ان ینتہو اگر وہ ان اعمال سے باز آ جائیں، ان شرارتوں سے، ان سازشوں سے اگر وہ رک جائیں، اسلام دشمنی سے اور اللہ کے رسول کی دشمنی سے، عداوت سے باز آ جائیں، تو فرمایا یغفر لہم ما قد سلف،
تو جو کچھ پہلے گزر چکا ہے وہ سارا ان کا معاف کر دیا جائے گا، سب ان سے معاف کر دیا جائے گا، انہیں بخش دیا جائے گا، ان کی بخشش کر دی جائے گی۔ کتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ جتنی بھی وہ سازشیں کرتے رہے، قتل و غارت گری کرتے رہے، پراپوگنڈا کرتے رہے، اسلام لانے کی صورت میں وہ سارا انہیں معاف کر دیا جائے گا، بخش دیا جائے گا۔ اسلام لانے کی صورت میں سارا ان کا بخش دیا جائے گا۔ اس پر ایک حدیث مبارک بھی ملتی ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہم ان سے مروی ہے، وہ حالت نزاع میں تھے، یعنی فوت ہونے کے قریب تھے، تو وہ رو رہے تھے، تو ان کے پاس لوگ حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ان کے بیٹے نے کہا ابا جان کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز کی بشارت نہیں دی، خوشخبری نہیں سنائی؟ کیا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز کی بشارت نہیں سنائی؟ یعنی وہ مختلف بشارتیں گنواتے رہے ان کا بیٹا۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف منہ کر کے فرمایا ہمارے نزدیک سب سے افضل عبادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دینا ہے، گواہی دینا ہے کلمہ طیبہ کی۔ آگے کہتے ہیں میری زندگی میں 3 دور گزرے ہیں، ایک وہ دور تھا کہ میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مبغوض نہیں تھا، یعنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ناپسند جانتا تھا، معاذ اللہ۔ وہ اپنا حالت کفر میں جو ان کی حالت تھی وہ بیان کرتے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں اور میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ بات یہ تھی کہ میں ان پر قدرت پا جاتا اور انہیں قتل کر دیتا، یعنی وہ اپنی کفر کی حالت کو بیان کرتے ہیں۔ اگر میں اس دور میں مر جاتا تو میں بلا شبہ اہل دوزخ میں سے ہوتا، جہنمیوں میں سے ہوتا۔ پھر وہ کہتے ہیں پھر اللہ تعالی نے میرے دل میں اسلام ڈال دیا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا اپنے ہاتھ پھیلائیے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیلایا، میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے پوچھا اے عمر کیا ہوا؟ میں نے کہا میں ایک شرط پر اسلام قبول کروں گا، ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کون سی شرط ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں میری مغفرت کر دی جائے، مجھے بخش دیا جائے، کیونکہ وہ ان کے ذہن میں تھا کہ میں تو اتنی آپ کے خلاف بغض رکھتا تھا اور معاذ اللہ آپ کے قتل کا ارادہ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میری بخشش کر دی جائے اگر میں اسلام قبول کر لوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام پہلے کیے ہوئے گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ جو بندہ بھی اسلام قبول کرتا ہے وہ پہلے جتنے بھی گناہ کیے ہوئے وہ مٹا دیتا ہے، اور ہجرت، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا، یہ بھی پہلے کیے ہوئے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور حج کرنا اللہ کی رضا کے لیے یہ بھی پہلے کیے ہوئے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، حج بھی پہلے کیے ہوئے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب نہیں تھا، اور نہ میری نظروں میں آپ سے زیادہ کوئی بزرگ تھا، اور آپ کے جلال کی وجہ سے میں یہ طاقت نہیں رکھتا تھا کہ میں نظر بھر کر آپ کو دیکھ سکوں، یعنی حضور کا ایسا روب اور جلال ہوتا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرتا کہ میں آپ کا حلیہ بیان کروں تو میں اس پر قدرت نہیں رکھتا تھا، طاقت ہی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ اور اگر میں اس دور میں مر جاتا تو مجھے امید ہے کہ میں اہل جنت میں سے ہوتا۔ یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہما اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں، اپنی کیفیت انہوں نے رضی اللہ عنہ نے بیان کی۔
پھر وہ کہتے ہیں پھر ہمیں چند منصبوں پر فائز کیا گیا، دنیاوی منصبوں پر فائز کیا گیا، اور میں نہیں جانتا کہ میرا ان میں کیا حال ہے۔ اگر میں مر جاؤں تو میرے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی نہ ہو، نہ آگ ہو، اور جب تم مجھے دفن کر چکو تو میری قبر پر مٹی چھڑک دینا، اور پھر میری قبر پر اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اتنی دیر وہاں میری قبر پر ٹھہرنا، حتیٰ کہ میں تم سے مانوس ہو جاؤں اور میں دیکھوں کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے بڑی لمبی حدیث مروی جو میں نے آپ کو سنائی، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 121۔ تو اس سے پتہ چلا اس حدیث مبارک سے بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ جو کافر بھی مسلمان ہو جاتا ہے یہ اسلام کی وجہ سے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آگے پھر اسی آیت مبارکہ میں آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَدَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر وہ اسی طرح کریں گے، یعنی اپنے ہتھ کنڈوں پر اسلام کے خلاف سازشوں پر اسی طرح برقرار رہیں گے، فَقَدْ مَدَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، تو یقیناً پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے، پہلے لوگوں کا طریقہ ان کی سنت گزر چکی ہے۔ مطلب یہ اگر وہ اسی طرح کفر پر قائم رہے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے، اپنا مال اسی طرح اسلام کے خلاف استعمال کرتے رہے اور من گڑت عبادت کرتے رہے، اللہ کے احکام کو ہوا میں اڑاتے رہے، تو پھر اللہ تعالی نے فرمایا پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ یعنی جس طرح پہلے لوگوں کی اللہ تعالی نے گرفت کی، ان پر عذاب آیا، تو اسی طرح تمہارا مقدر بھی یہی عذاب بنے گا، یا تو زمینی آسمانی کسی عذاب کا شکار ہو جاؤ گے، اور یا کوئی اسلام محب طاقتیں، اسلامی طاقتیں وہ تمہیں تہہ کر دیں گی اور تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گی۔ تو فرمایا وہ پہلا طریقہ گزر چکا ہے، پھر اللہ کی یہ سنت کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، اللہ کے عذاب کا۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 39، اس میں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ، وَقَاتِلُو، اور تم جنگ کرو، ہم ان سے، اور اے اہل حق، وَقَاتِلُوهُمْ، اور اے اہل حق تم ان کفر و طاغوت کے سرگنوں کے ساتھ انقلابی جنگ کرو، حتیٰ یہاں تک کہ لا نہ تکون ہو فتنتن، کوئی فتنہ، حتیٰ لا تکون فتنتن، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہ جائے، یعنی دین دشمنی کا، دین کی عداوت کا، وَيَكُونَ، اور ہو جائے، الدین، دین، کلہ، سارا، للہ، اللہ کے لیے، وَيَكُونَ الدین کلہ للہ، اور سب دین اللہ ہی کا ہو جائے، سب دین اللہ ہی کا ہو جائے، چاہے وہ بندگی کا نظام ہو یا زندگی کا نظام ہو، وہ سارا اللہ کے تابع ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، فَإِنِ، پھر اگر، انتہو وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ، تو بے شک، اللہ بما، جو کچھ، یعملون، وہ کر رہے ہیں، بصیر، خوب دیکھ رہا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ اس عمل کو جو وہ انجام دے رہے ہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اہل حق کو قتال کا حکم دیا ہے، جو باطل طاغوتی طاقتیں ہیں ان کے خلاف قتال کا حکم، لڑائی کا حکم دیا ہے۔
لیکن اس کے دو مقصد ذکر کیے ہیں کہ یہ قتال کس وجہ سے ہو، اس قتال کی بنیاد کیا ہو، اس قتال کا مقصد کیا ہو۔ پہلا فرمایا حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو لفظ ہے فتنہ، یہ اپنے مفہوم میں وسیع معنی رکھتا ہے۔ اس کا وسیع مفہوم ہے فتنہ کا۔ فتنہ کا معنی آزمائش بھی ہوتا ہے، فتنہ کا معنی جو دنیا میں مال و دولت ہے، جو دنیا میں منصب ہے، جو اولاد ہے، یہ بھی آزمائش کا باعث بن جاتے ہیں۔ فتنہ سے مراد کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، فتنہ سے مراد اسلام دشمن عداوت بھی ہے۔ اب یہاں مراد ہے، فتنہ سے مراد اسلام دشمن طاقتوں کی اسلام کے خلاف سرگرمیاں، اسلام کے خلاف سازشیں، اسلام کے خلاف عداوت، اسلام کے خلاف جنگ و جدل، یہ مراد ہے۔ کیونکہ اس آیت مبارکہ کا معنی اور مفہوم یہ پچھلی آیات کو ملا کر اس کا معنی اور مفہوم کا تعین ہوگا۔ پچھلی ساری آیتوں میں جو سورۃ الانفال ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالی نے اہل کفر کی سازشوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ مسلمانوں پر مظالم کرتے، حتیٰ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آخری فائنل راؤنڈ جسے کہتے ہیں آپ کے خلاف سازش کا، وہ رچانا چاہا، جو ہم یہ سورۃ الانفال آیت نمبر 30 میں پڑھے ہیں کہ انہوں نے آخری میٹنگ کر لی کہ اب ہم فائنل کر لیں ان کے ساتھ جو کرنا ہے، یا انہیں قید کر دیں، یا انہیں قتل کر دیں، اور یا انہیں علاقہ بدر کر دیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس طرح انہوں نے حضور کے خلاف سازش کی۔ تو یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم اس وقت تک کفر کی طاقتوں کے ساتھ لڑو جب تک کہ فتنہ ہو، فتنہ باقی نہ رہے، یعنی مطلب یہ فتنہ کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، یعنی جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ پورا امن نہ ہو جائیں اور ان کا فتنے کا خاتمہ نہ ہو جائے، اس وقت تک تم ان کے ساتھ جنگ کرو، لڑائی کرو۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جہاں کوئی پرامن غیر مسلم رہ رہے ہو، ہم ان کے خلاف قتال نہیں کر سکتے۔ جس طرح یہ پیچھے 8-10 سال پہلے ہوا، جو پاکستان میں بھی لہر چلی اور پوری دنیا میں دہشت گردی کی لہر چلی کہ اس میں بعض مسلمان وہ دہشت گرد حملے کرتے، خودکش بمباریاں کرتے، اس میں مسلمان بھی شہید ہو جاتے اور غیر مسلم جو پرامن شہری، پاکستان کے پرامن شہری یا دوسرے کسی ملک میں رہنے والے پرامن غیر مسلم شہری، وہ بھی ہلاک ہو جاتے۔ تو یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے اس وقت قتال کا حکم دیا جب کوئی فتنہ برپا ہو، جب کسی جگہ پر مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہوں، پھر اس فتنہ کے خلاف مسلمانوں کو قتال کا حکم ہے، جس طرح فلسطین میں ہوتا ہے، جس طرح کشمیر میں ہو رہا ہے، یا جس طرح کسی اور اسلامی ملک میں ہوتا ہے کہ وہاں دبے ہوئے ہوتے ہیں اور مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان فتنے کا خاتمہ کرنے کے لیے فرمایا کہ ان کے ساتھ قتال کرو۔ اور آگے فرمایا دوسرا مقصد ذکر کیا قتال کا، کفریہ طاغوتی طاقتوں کے خلاف، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سب کا سب دین اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا نظام ہے، اس کی بندگی کا نظام ہے، نماز کے قیام کا، زکوٰۃ کے قیام کا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے عدل و انصاف کے نظام کا، حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کا، وہ نظام، مخلوق کے حقوق کا اور اللہ کی بندگی کا نظام،
یہ سارا نظام اللہ کے لیے قائم ہو جائے. وہ فرمائے کہ سب کا سب دین. اب اس بارے میں بعض ائمہ نے لکھا ہے، بعض مفسرین نے اس سے لکھا کہ اس سے مراد جزیرہ عرب تھا. اس سے مراد جزیرہ عرب ہے، یعنی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، حرم شریف اور پورا جزیرہ عرب. کیونکہ مکہ مکرمہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرم قرار دیا اور مدینہ طیبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم قرار دیا. یہ حرمین شریفین ہیں. اور پھر ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزیرہ عرب میں 2 دن جمع نہیں ہوں گے، یعنی وہاں کفر و شرک اور ایمان اسلام یہ جمع نہیں ہو سکتے. تو بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد ہے کہ پورے جزیرہ عرب پر اللہ کی بندگی اور اس کا نظام زندگی کا نفاذ ہونا. لیکن بعض نے کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں شرط نہیں لگائی، حرمین شریفین کی شرط نہیں لگائی، تو پھر اس سے مراد ہے کہ جہاں جہاں مسلمان رہ رہے ہوں، بس رہے ہوں، وہاں نظام بندگی اور نظام زندگی کو اللہ کے تابع کرنا. وہاں نظام بندگی بھی اللہ کے تابع ہو جائے، نظام زندگی بھی اللہ کے تابع ہو جائے. جہاں اسلامک اسٹیٹ ہو، جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو وہاں. اور اگر کوئی فتنے سر اٹھا رہے ہوں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے پچھلا مقصد ذکر کیا حتی لا تکون فتنۃ، تو وہاں مسلمان قتال کر سکتے ہیں. اور جو آیت نمبر سورۃ الانفال میں وہ میں واضح کر چکا تھا کہ قتال کی کن کن صورتوں میں پیچھے ہٹ سکتے ہیں، وہ ذکر کیا تھا. تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں 2 چیزیں بیان فرما دی ہیں، 2 مقاصد قتال کے. اور پھر آگے فرمایا اسی آیت نمبر 39 میں فَإِنِ انْتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، رک جائیں اپنی سازشوں سے، اپنے ہتھ کنڈوں سے، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو بے شک اللہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں خوب دیکھ رہا ہے. ان کے سارے اعمال اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے علم میں ہیں. تو اگر وہ باز آ جائیں گے تو پھر اور وہ اسلام کی طرف آ جائیں گے تو پھر وہی خوشخبری جو پہلے ذکر ہوئی، ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے، بشرطے کہ وہ دوبارہ پلٹ کر کفر کی طرف نہ جائیں. یہ نہ ہو کہ وہ کچے دل سے یا مسلمانوں کو دکھانے کے لیے مسلمان ہو جائیں منافقانہ طور پر. تو ایسی صورت میں یہ بشارت نہیں ہے. گناہوں کی بخشش کی اور ان کے کفر سے بخشش کی بشارت اسی صورت میں ہے جب وہ پکے سچے دل سے اخلاص کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ لے، پھر بشارت ہے، پھر خوشخبری ہے. اس کے بعد ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 40، 9ویں پارے کی آخری آیت مبارکہ ہے. اس میں فرمایا وَإِنْ، اور اگر تولو، انہوں نے روح گردانی کی، فَعْلَمُوا، تو تم جان لو، ان اللہ، انا بے شک اللہ، اللہ، مولاکم، مولا مولا ہے کم تمہارا، وَإِن تولوا فَعْلَمُوا ان اللہ مولاکم، اور اگر انہوں نے روح گردانی کی تو جان لو کہ بے شک اللہ ہی تمہارا مولا ہے. نعم المولا، وہ بہترین مولا ہے، بہترین حمایتی ہے. وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور وہ بہتر مددگار ہے. نعمہ کا مطلب ہوتا ہے بہتر، یعنی کتنا اچھا. نعم المولا و نعم النصیر، وہ کتنا اچھا حمایتی ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے. اب یہاں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو پھر ترغیب انہیں ڈرایا ہے اور مسلمانوں کو ڈارس بندائی ہے، مسلمانوں کو خوشخبری سنائی ہے اور مسلمانوں کو انعام و اکرام سے نوازا ہے. فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں، اسلام سے پھر جائیں،
اسلام کی طرف آنے سے پھر جائیں یا اپنی سازشوں کی طرف لوٹ جائیں، دوبارہ وہی عمل کرنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل ایمان تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تم جان لو، اپنے ذہن میں بٹھا لو، ان اللہ مولاکم، یقیناً اللہ تمہارا مولا ہے۔ مولا کا مطلب میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اس کا مطلب دوست، اس کا مطلب محبوب، اس کا مطلب حمایت کرنے والا، مدد کرنے والا۔ تو فرمایا بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارا خالق ہے۔ تو کیا غزوہ بدر میں مسلمانوں نے نہیں دیکھا کہ کم تعداد میں، افرادی قوت میں بھی کم، اسلحہ کے لحاظ سے بھی کم، ساز و سامان کے لحاظ سے بھی کم، اور ادھر دشمن 3 گنا بڑا، تعداد بھی زیادہ، اسلحہ بھی زیادہ، سب کچھ زیادہ۔ تو پھر اس بے سر و سامانی میں کس نے اہل ایمان کی مدد کی؟ اللہ نے، اللہ رب العزت نے، اللہ تعالی نے اہل ایمان کی مدد کی۔ اور آگے فرمایا نعم المولا و نعم النصیر، وہ کتنا بہتر حمایتی ہے اور کتنا بہتر مددگار ہے۔ یعنی جو بندہ بھی اس کے ساتھ کامل تمسک اختیار کرتا ہے، رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تو پھر رب کی یہاں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے کہ یہ صرف غزوہ بدر میں ہی تم پر اس کی مدد و نصرت نہیں اتری، اس کے بعد بھی اتری اور آئندہ بھی اترتی رہے گی۔ آئندہ بھی اس کی حمایت، اس کی ولایت، اس کی نصرت اہل ایمان کو حاصل رہے گی، بشرطے کہ اہل ایمان کامل ہو، اپنے ایمان میں کامل ہو اور اللہ پر کامل یقین ہو، اللہ پر کامل توکل ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کامل جڑے ہوئے ہوں۔ تو پھر فرمایا نعم المولا و نعم النصیر، وہ کتنا بہتر حمایتی ہے، کتنا بہتر مددگار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اہل ایمان کے شامل حال ہوگی اور انہیں اہل کفر و طاغوت کہیں سے بھی شکست نہیں دے سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شر سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، کفر طاغوت کے شر سے، ایمان اور اہل ایمان کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمان کمزور ہیں اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن سے ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔